آج پہلی محرم اور جمعہ ایک ساتھ، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، بے شمار دولت، حاجت، کامیابی، ہر تمنا پوری۔ آج خوش نصیب لوگ ہی یہ عمل کریں گے، پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلی محرم اور پہلے جمعے کا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب محرم کا پہلا جمعہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں، یہ وظیفہ پڑھ کر میں اللہ کو راضی کر لوں۔ آپ نے پورا سال بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج اسلامی سال کے پہلے دن اور پہلے جمعے کا خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا، بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا بہترین، بڑا طاقتور اور بہت جلدی اثر دکھانے والا، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات دلانے والا وظیفہ ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے چند منٹوں کے بعد، وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ آپ نے آج کے اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو پہلے اس کو سمجھتے نہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور جب سمجھ کر نہیں پڑھتے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے، ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر طاقت نہیں ہے، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ آج کا بڑا خاص وظیفہ ہے، جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ بس ایک دو ہاتھوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، پھر آپ کو آپ کے ہر مقصد کے اندر کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ اللہ والوں کے طریقوں کے مطابق پڑھتے ہیں، پھر معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس وظیفے کے کمالات یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں مکمل ہوتا ہے، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج پہلی محرم اور پہلے جمعے کا بابرکت دن ہے، آج تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں، رب کریم سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اس لیے جب بھی آپ رب کریم سے مانگو تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے، نارینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندش کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیے، آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے آج آپ کو نجات مل جائے گی۔ بس آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں،
آپ کا تعلق ہے۔ جب بھی آپ کے ملک میں پہلی محرم اور پہلا جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ تو پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ آپ پہلی محرم اور پہلے جمعے کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج پہلی محرم اور پہلے جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے رزق مانگ لیں، دولت چاہیے دولت مانگ لیں، جس کو بھی جو چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پہلی محرم اور پہلے جمعے کا بابرکت دن ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج یا اللہ یا محمد پڑھنے سے یہ 2 ہستیاں راضی ہو جائیں گی۔ جب آپ یا اللہ پڑھیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، جب آپ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ آج آپ کی بد قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو 41 بار پڑھ لیں
تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ ذرا اس کو توجہ سے دھیان سے سماعت کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ ویڈیو کو سکپ کرنے لگ جاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے، وظیفے کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی اور پھر آپ کو وظیفے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی پہلی محرم پہلی جمعہ کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے، یہ جمعہ قبولیت والا جمعہ ہے، یہ جمعہ عظمت اور برکت والا مانگنے والا جمعہ ہے۔ اس جمعہ کے دن ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات اعمال پڑھتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتاؤں گا جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی پہلی محرم کو مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھو گے جسے آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ایک خواب ہے جو پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج پہلی محرم جمعہ کے دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا اور خاص الخاص وظیفہ نہیں پڑھتا تو پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ جب آپ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں صدائیں لگا رہا ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، تو بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو پہلی محرم پہلے جمعہ کے دن کو لاپرواہی میں گزار دے گا۔ صرف 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا، کیونکہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا چلا جائے گا وہ آپ کے مقدر، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے مال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ وظیفہ آپ کی بدقسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورۃ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے خرچات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد سے جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجت کو پورا کریں گے ہی نہیں۔ آپ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔
زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ محرم کی پہلی تاریخ کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اور بہت سی میری بہنوں اور میرے بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو محرم کی پہلی تاریخ اور پہلے جمعے کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو میرا رب عطا فرماتا ہے اور میرا رب نواز دیتا ہے پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ۔ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سر پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا اور وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔